السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو پر جو نئے آئے ہیں تو وہ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ساتھ دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 11 سے ہے، جس کا عنوان ہے دی امپورٹنس آف فیملی، یعنی ایک خاندان کی اہمیت۔ اس کے عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ آج کے اس سبق میں ہم سارا کا سارا خاندان کی اہمیت کے حوالے سے پڑھنے والے ہیں۔ اس پیس آف رائٹنگ کے مصنف کا نام سیم کن ہے، جو کہ 1931 میں پیدا ہوئے اور آج تک یہ زندہ ہے۔ یہ ایک امریکی مصنف، پروفیسر اور فلسفی ہیں جو کہ اپنی کنٹمپریری سوسائٹی یعنی کہ عصری معاشرے میں محبت، زندگی، حیرت، مذہب اور ایک مرد ہونے کے حوالے سے سوال اجاگر کرنے اور ان کی تلاش میں کھوج لگانے کے لیے نہایت ہی مشہور ہیں۔ سیم کن کی بہت سی تصانیف ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے جس کو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، ریڈنگ۔ To understand how crucial the existence of strong family is to the civilization of free spirits، یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک مضبوط خاندان کا وجود آزاد انسانوں کی تہذیب کے لیے کتنا اہم ہو سکتا ہے، we might meditate on the odd fact that the first of targets of tyrants and utopians، ٹائرنٹس یعنی کہ جابر، ظلم کرنے والے، یوٹوپینز مثالی فرضی خیالوں کی دنیا بنانے والے، آف دا پولیٹیکل رائٹ اینڈ لیفٹ از آلویز دا فیملی۔ ہمیں اس حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ سیاسی دنیا کے دائیں اور بائیں کے جابر اور خیالی حکمرانوں کا واحد نشانہ صرف خاندان ہے۔ آئیں اب ذرا پولیٹیکل رائٹ اور لیفٹ کی تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں۔ سیاسی دنیا کے دائیں اور بائیں جابر اور خیالی حکمران۔ عام طور پر پولیٹیکل لیفٹ کی خصوصیت آزادی، مساوات، بھائی چارہ، حقوق، ترقی، اصلاحات اور بین الاقوامیت جیسے نظریات پر زور دینا ہے، جبکہ رائٹ پولیٹیکل پارٹی کی خصوصیات اختیارات، درجہ بندی، تربیت، فرض، روایت، رد عمل اور قوم پرستی جیسے تصورات پر زور دینا ہے۔ پولیٹیکل سائنٹسٹ اینڈ ادر اینالسٹ یعنی سیاسی سائنسدان اور دیگر تجزیہ کار پھر عام طور پر لیفٹ پارٹی یا لیفٹ پولیٹیکل کو انارکسٹ، کمیونسٹ، سوشلسٹ، جمہوری سوشلسٹ، سوشل ڈیموکریٹ، بائیں جماعت کی آزادی پسندوں کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ بائیں پارٹی کے آزادی پسند، ترقی پسند اور سوشل لبرل سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے نسلی مساوات کے لیے تحریکیں نیز ٹریڈ یونینزم بھی بائیں پارٹی سے وابستہ رہی ہے، جبکہ سیاسی سائنسدان اور دیگر تجزیہ کار عموماً دائیں پارٹی کو قدامت پسند سمجھتے ہیں۔ قدامت پسند سے مراد کنزرویٹیوز۔ اس کی پھر بہت ساری قسمیں ہیں جس کا یہاں پر ذکر کرنا کوئی خاص فائدہ نہیں دے گا، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے۔ فرام پلیٹو ٹو مارکس ٹو ماؤ، قدیم گریس سے تعلق رکھنے والے فلسفی پلیٹو سے لے کر دور جدید کی جرمنی سے تعلق رکھنے والے مارکس تک، اور مارکس سے لے کر چائنیز کمیونسٹ انقلابی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ماؤ تک، all those thinkers who want society organized، یہ تمام کے تمام مفکرین جو کہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ منظم ہو جائے so that individual will fit into some overarching 5 years plan for the ideal republic، the ideal socialist or religious state، تاکہ فرد ایک مثالی جمہوریہ، ایک مثالی سوشلسٹ اور مذہبی ریاست کے 5 سالہ وسیع منصوبے کے سانچے میں ڈھل سکے۔ inevitably try to replace the family and place the education of the young in the hands of state-run institutions، وہ لازمی طور پر چاہتے ہیں کہ خاندان کی جگہ لے لیں اور تعلیم کو حکومتی سرپرستی میں چلنے والے اداروں کے ہاتھ میں دے دے۔ under the banner of freeing women for a productive work، معنی خیز قوم کے لیے عورتوں کی آزادی، or liberating the young from the prejudices of the old، یا نوجوان لوگوں کی بڑی عمر کے لوگوں کے تعصب سے آزادی دلانے کے پرچم تلے، اور instilling the values necessary for an ideal commonwealth، یا مثالی دولت مشترکہ کے لیے ضروری تعداد کی تشکیل کے لیے parents and children are separated or allowed minimal contact، والدین اور بچوں کو جدا کیا جاتا ہے یا ان کا رابطہ اور تعلق کم سے کم کیا جاتا ہے۔ معنی خیز کام کے لیے عورتوں کی آزادی یا نوجوان لوگوں کے بڑے عمر کے لوگوں کے تعصب سے آزادی دلانے کے پرچم
کے تلے یا مثالی دولت مشترکہ کے لیے ضروری تعداد کی تشکیل کے لیے والدین اور بچوں کو جدا کیا جاتا ہے یا ان کا رابطہ اور تعلق کم سے کم کیا جاتا ہے. The motive behind this antipathy toward the family is not difficult to find. خاندان کے خلاف اس شدید نفرت کے پیچھے مقاصد معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. So long as men's and women's prime loyalty is to family and kin, they cannot be controlled by the state or any other institution. جب تک مرد و خواتین کی وفاداری خاندان سے ہو وہ ریاست یا دوسرا کوئی بھی ادارہ اس کو قابو نہیں کر سکتا. But if they can be convinced to switch their loyalty to some higher cause or institution, they will obey the dictates of their leaders. لیکن اگر ان کو کسی عظیم مقصد یا ادارے کی خاطر وفاداری تبدیل کرنے پر قائل کیا جا سکے تو وہ اپنے رہنماؤں کی ہدایت پر عمل پیرا ہوں گے. For better or worse، خواہ اچھا ہو یا برا، the family is the first line of defense. خاندان دفاعی صفت اول کی حیثیت رکھتا ہے against dehumanization، غیر انسانی رویوں and misplaced loyalty، اور نامناسب وفاداری کے خلاف. خواہ اچھا ہو یا برا، لیکن خاندانی نظام غیر انسانی رویوں، نامناسب وفاداری کے خلاف صفت اول کی حیثیت رکھتا ہے. Within the privacy of home، گھر ہی کی خلوت میں we may think, speak and worship as we please. ہم اپنی مرضی کے مطابق سوچ اور بول سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں. گھر کی خلوت کے اندر ہم اپنی مرضی کے مطابق سوچ اور بول سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں. We may educate our children in the value we cherish. ہم اپنے بچوں کو ان اقتدار کی تعلیم دیتے ہیں جو ہم عزیز رکھتے ہیں. And teach them respect for the tradition we uphold. اور انہیں ان روایات کا احترام سکھاتے ہیں جو ہم قائم کرتے ہیں. Because it is easiest to love our own children unconditionally. کیونکہ اپنے بچوں سے غیر مشروط محبت کرنا سب سے زیادہ آسان ہے. The family is the natural school of love. اور خاندان محبت کا ایک فطرتی مدرسہ ہے. Loving our kin, we may gradually learn to extend kindness to strangers. اپنے عزیزوں سے محبت رفتہ رفتہ ہمیں اجنبیوں سے محبت بھی سکھاتی ہے. And because children incarnate our hopes, they are our visceral evidence of wisdom of investing our time and care in the lives of others. اور چونکہ بچے ہماری امیدوں کو عملی جامہ پہناتے ہیں، وہ دوسروں کی زندگیوں کو وقت دینے اور ان کے لیے فکر مند ہونے کے ہمارے عقلی و دانش کے باطنی ثبوت ہیں. Almost without noticing it, we are voluntarily eroding the freedom. اور اس کا ادراک کیے بغیر ہم رضاکارانہ طور پر آزادی کو ختم کر رہے ہیں. And surrendering the loyalties that no tyrant could take from us without a fight. اور وفاداریوں کو چھوڑ رہے ہیں جس کو کوئی بھی جابر بغیر لڑے ہم سے نہیں چھین سکتا ہے. By our increasingly slavish devotion to the economic order, we are destroying the cradle of freedom. معاشی لحاظ سے ہماری غلامانہ عقیدت کی وجہ سے ہم آزادی کے گہوارے کو تباہ کر رہے ہیں. The iron law of profit is best served by those. منافع خوری کا یہ ظالمانہ قانون کو وہی لوگ ہی بہتر طریقے سے کر پاتے ہیں who are willing to depersonalize themselves by valuing efficiency above compassion and devotion to the competitive goals of the corporation or loyalty to family. جو ہمدردی اور ترس کے جذبہ کے اوپر کارکردگی کو فوقیت دے کر اور ادارہ کے مقابلتی مقاصد کو خاندان کی وفاداری پر ترجیح دے کر اپنے ذاتی شخصیت کی تحقیر کرنے پر راضی ہوتے ہیں. History of the world economics contain a parable. دنیا کی معاشیات کی تاریخ میں ایک نظیر موجود ہے، یعنی ایک مثال موجود ہے that illuminates our present dilemma and offer a challenge to the men and women. جو ہماری موجودہ مشکل حالت کو منور کرتی ہے اور مرد اور خواتین کے لیے ایک چیلنج پیش کرتی ہے. اوریجنلی اکنامکس میں در حقیقت معاشیات کا مطلب ہے the art of managing a household، گھریلو امور چلانے کا سلیقہ، and it contained the notion of thrift and volunteer simplicity، اور اس میں کفایت شعاری اور رضاکارانہ سادگی کا نظریہ شامل ہے. اصل میں معاشیات کے معنی ہے گھریلو امور چلانے کا سلیقہ اور اس میں کفایت شعاری اور رضاکارانہ سادگی کا نظریہ بھی شامل ہے. Later under the impact of Industrial Revolution, economics came to mean the system of production, distribution and consumption of commodities. بعد ازاں صنعتی انقلاب کے زیر اثر معاشیات کا مطلب اشیاء خورد و نوش کی پیداوار، تقسیم اور استعمال بن گیا. When factory store
office and bank usurped the loyalties of men and replaced the home as a center of economic activity. جب کارخانے، اسٹور، دفاتر اور بینک نے مردوں کی وفاداریاں چھین لی اور گھر گھر نہیں رہے بلکہ معاشی سرگرمیوں کا مرکز بن گئے. Women who chose to give serious attention to the home making were given the condescending title of home economists. تو خواتین جو کہ معاملات خانہ داری کو بہت سنجیدگی سے لیا کرتی تھیں ان کو ہوم اکنامسٹ کا معمولی درجہ دے دیا گیا. And the final transformation, which is to say degradation of the dignity of the home, is symbolized by recent change made at University of ایوا. اور آخری تبدیلی یا حتمی تبدیلی جس کو گھر کے وقار کا انحطاط یا تنزل کہا جا سکتا ہے، ایوا کی یونیورسٹی میں حالیہ تبدیلیوں کی وجہ سے وقوع پذیر ہوا. What was once the College of Home Economics has now been renamed the College of Consumer Science. جس کو کبھی کالج آف ہوم اکنامکس کہا جاتا تھا آج اسے کالج آف کنزیومر سائنسز کا نام دیا گیا ہے. The only revolution that will heal us، واحد انقلاب جو ہمیں دوبارہ سے بحال کر سکتا ہے، is one in which men and women come together، وہ یہ ہے کہ جس میں مرد اور خواتین اکٹھے ہو جائیں and place the creation of rich family life back in the center of horizon of our values، کہ مل کر ہمارے شاندار اور بے بہا خاندان زندگی کو واپس ہمارے اقتدار کے افق کے مرکز میں رکھ دیں. واحد انقلاب جو ہمیں دوبارہ سے بحال کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور خواتین باہم مل کر ہمارے شاندار اور بے بہا خاندانی زندگی کو واپس ہمارے اقتدار کی افق کے مرکز میں رکھ دیں. A letter I got recently from a woman makes the point. ایک خط جو کہ حالیہ میں نے ایک خاتون سے وصول کیا اس مقصد کی وضاحت کرتا ہے. Perhaps the real shift will come when men fully realize in the gut and not just in the head that they are equally responsible with women for the creation, nurturing and protection of children. شاید حقیقی تبدیلی اس وقت آئے گی جب مرد مکمل طور پر یہ محسوس کر لے گا، سرسری طور پر نہیں بلکہ مکمل طور پر، کہ وہ بچوں کی نگہداشت اور حفاظت کے لیے خواتین کے ساتھ برابر کے ذمہ دار ہیں. You may object all of this is well enough in theory, but unfortunately in fact for many people the family was viscous trap and a cruel destiny. آپ شاید اس بات پر اعتراض کریں کہ نظری اعتبار سے تو یہ ایک اچھی بات ہے مگر بدقسمتی سے عملی طور پر خاندان بہت سے لوگوں کے خیال میں ایک برا دام اور ظالمانہ تقدیر ہے، ایک برا چال اور ظالمانہ تقدیر. The place that should have been a sanctuary was often torture house. وہ جگہ جو کو ایک محفوظ جگہ ہونا چاہیے تھا وہ اکثر اذیت کا مقام ہوتا ہے. The arms that should have helped us often pushed us up. وہ بازو جن کو ہمارا مددگار ہونا چاہیے تھا انہوں نے اکثر ہمیں دور دھکیلا ہے. Many flee the family because it was the place of injury, captivity, disappointment, abuse. بہت سارے لوگ خاندان سے دور بھاگتے ہیں کیونکہ یہ برے برتاؤ، نقصان پہنچانے، غلامی اور مایوسی کی جگہ تھی. The children of alcoholics and abusive parents fear marriage and family and find their solace in becoming solitary. آتی شرابیوں اور مہذب والدین کے بچے شادیوں اور خاندانی نظام سے خوف کھاتے ہیں اور نتیجتاً وہ تنہائی میں سکون کو تلاش کرتے ہیں. There are so many bad marriages and dysfunctional families, it sometimes seems only reasonable to jump the institution or invent a replacement. ایسے بہت سی خراب شادیاں یا ناقص اور غیر فعال خاندان ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اس ادارے کو جدا کرنا یا اس کا متبادل تلاش کرنا معقول لگتا ہے. True enough، کافی حد تک یہ سچ ہے. But hopes of replacing the family with some more perfect institution، لیکن اس امید یا خواب میں کہ خاندان کو ایک مزید بہتر ادارے کے ساتھ تبدیل کیا جا سکتا ہے، lie high-tech pipe dreams of creating space colonies into which we can escape when we have polluted the earth. کے خلائی کالونیوں کی طرح ایک ناقابل عمل اور ناممکن خواب ہے جہاں پر ہم پناہ لے سکتے ہیں جبکہ ہم نے دنیا کو آلودہ کر دیا ہے. have proven to be both dangerous and deluded. یہ منصوبہ اور خواب ناممکن بھی ہے اور فریب پر مبنی بھی ہے. یہ ایک بڑی حقیقت ہے مگر خاندانی نظام کا کوئی مکمل متبادل کی امید خلائی کالونیوں کی طرح ایک ناقابل عمل اور ناممکن خواب ہے جہاں پر ہم پناہ لے سکتے ہیں جبکہ ہم نے دنیا کو آلودہ کر دیا ہے. یہ منصوبہ اور خواب ناممکن بھی ہے اور فریب پر مبنی بھی ہے. It is within the bounds
of what is familial that we must live or perish. یہ ہمارے خاندانی نظام کے بندھن کی دسترس میں ہے کہ ہم تو یا زندہ رہیں اور یا صفحت سے سمٹ جائیں. Fortunately, خوش قسمتی سے the profusion of dysfunctional families, غیر فعال خاندانوں کی کثرت does not necessarily predict a grim future for the family. ضروری طور پر خاندان کی بھیانک مستقبل کی پیشگوئی نہیں کرتی. خوش قسمتی سے غیر فعال خاندانوں کی کثرت ضروری طور پر خاندان کی بھیانک مستقبل کی پیشگوئی نہیں کرتی ہے. One of the standard themes in mythology is the promise of the wounded healer. پرانے دیومالائی کہانیوں میں ایک معیاری موضوع زخموں کے مرہم کرنے والے زخمی کے وعدے کا ذکر ہے. In our hurt lies the source of our healing. ہمارے زخموں میں ہمارے زخموں کے مرہم ہونے کا ذریعہ ہے. The bird with the broken and mended wings soar the highest. ٹوٹے اور مرمت شدہ پروں والا پرندہ ہی زیادہ اونچا اڑتا ہے. Where you stumble and fall, there you find the treasure. جہاں پر بھی آپ لڑکھڑا کر گر پڑتے ہیں وہیں پر ہی آپ کو خزانہ مل جاتا ہے یا خزانہ ملتا ہے. One of the man's greatest resources for change is our want and our longing for the missing father. تبدیلی کے لیے انسان کی عظیم ترین وسائل میں سے ایک ہمارے زخم یعنی تکالیف ہیں اور نہ ملنے والے باپ کی ملنے کی خواہش ہے. We can heal ourselves by becoming the kind of fathers we wanted but did not have. ہم اپنے صدموں کو اس قسم کے باپ بننے کے ذریعے سے درست کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے تھے مگر ہمیں ملے نہیں. Create out of the void, out of the absence. خالی اور بے معنی اور غائب سے کچھ پیدا کرو. Our best map for parenting is outlined like a photographic negative in the shadow side of our psyches. والد ہونے کا ہمارا بہترین نقشہ ہمارے ذہن کے گوشوں میں ایک فوٹوگرافک نیگیٹو کی شکل میں موجود ہے بن چکا ہے. Get in touch with your disappointment, your wreck, your grief, your loneliness for the father, the intimate touching family you did not have, and you will find a blueprint for parenting. چونکہ آپ کو باپ اور ایک متاثر کن خاندان نہیں ملا اس لیے اپنی مایوسی، اپنا غصہ، اپنی پریشانی اور اپنی انتہائی ذہن میں رکھیں تو آپ کو باپ ہونے کا صاف نقشہ مل جائے گا. Become the father you longed for. وہ باپ بنے جس کی آپ خواہش رکھتے تھے. We heal ourselves by learning to give to our children what we did not receive. ہم اپنے بچوں کو وہ کچھ دینے سے اپنے زخموں کو مرہم کر سکتے ہیں جو کچھ ہم خود حاصل نہیں کر پائے. If you are not married, اگر تم شادی شدہ نہیں ہو, do not have children, تمہارے کوئی بچے نہیں ہیں, find a friend's child who needs nurturing and become a part-time substitute parent. تو کسی دوست کا بچہ لے لو جس کو پرورش کی ضرورت ہو اور عاجز طور پر اس کے والد بن جاؤ. To be involved in creating a wholesome future, men and women need an active caring relationship to children. ایک صحت مند مستقبل کی تخلیق کے لیے مرد اور خواتین کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ باہم تعلق کو قائم کریں. A man who takes no care of and is not involved in the process of caring for and initiating the young remains a boy no matter what his achievements. ایک شخص جو خیال نہیں رکھتا اور نہ دوسرے کے خیال رکھنے کے عمل میں شامل ہوتا ہے اور نہ بچے پیدا کرتا ہے وہ اپنے کئی کامیابوں کے باوجود بھی لڑکا ہی رہ جاتا ہے. This generation of men know by its longing for fathers who were absent. انسانوں کی یہ نسل ایسے والدین کی خواہش کے ذریعے یہ جانتے ہیں that nothing fills the void that is created when men abandon their families. جو کہ کہتے تھے کہ افراد کے خاندانوں کو چھوڑنے سے جو خلا پیدا ہوتی ہے اس کو بھرا نہیں جا سکتا. Whether out of selfishness, آیا خود غرضی کی وجہ سے, dedication to work, کام سے انتہائی خلوص اور ڈیووشن ٹو امپورٹنٹ کازز اور یا اہم مقاصد سے خلوص کی وجہ سے. انسانوں کی نسل ایسے والدین کی خواہش کے ذریعے یہ جانتے ہیں جو کہ کہتے تھے کہ افراد کی خاندانوں کو چھوڑنے سے جو خلا پیدا ہوئی ہے اس کو بھرا نہیں جا سکتا. خود غرضی کی وجہ سے, کام سے انتہائی خلوص اور یا اہم مقاصد سے خلوص کی وجہ سے. When anything becomes more important to a society than the welfare of its children, it is a sure sign of spiritual disintegration. جب بچوں کی بہبود کے مقابلے میں کوئی بھی دوسری چیز معاشرے کے لیے زیادہ اہم بن جائے تو یہ یقیناً روحانی انتشار کی علامت ہے. والسلام.